ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نماز میں ٹوپی گر پڑی تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی، اور بار بار نہ اٹھانی پڑے۔ اگر بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دیں، نہ اٹھانے سے خشوع خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ ذکر ہوئے۔ ایک لفظ آیا عمل کثیر، ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ وہ شخص نماز کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل قلیل ہے۔ یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں، جیسے ٹوپی اٹھائے اور برکاتی ٹوپی ہے، یا کوئی موٹی ٹوپی ہے جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جاڈی، یا کوئی سخت ٹوپی ہے، تو اس کو اٹھا کر کے آپ سر پہ رکھ لیتے ہیں تو وہ عمل قلیل میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور اگر چائنا ٹوپی وغیرہ جو رہتی ہے، وہ جو سکڑ جاتی ہے، جو مڑ جاتی ہے، ایسی ٹوپی کو اٹھانے میں عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ اس کو دونوں ہاتھ سے صحیح کرو، اس کے بعد پہنو، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میں مثال پیش کیا، اگزامپل پیش کیا۔ تو اسی طریقے سے چونکہ سخت ٹوپی ہو یا برکاتی ٹوپی ہو، اکثر اس کے اٹھانے میں عمل قلیل ہوتا ہے، یعنی دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ ہاں وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، کیونکہ آپ ایک ہی ہاتھ سے تھوڑا سا کام کر لیں گے۔ اور عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ اور ہر عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی بیان آگے ہم کریں گے کہ کون کون سے عمل کثیر میں سے ہیں اور کون سے عمل قلیل میں سے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دیں۔ اگر بار بار اٹھانی پڑے تو ایسی حالت میں پھر نہ اٹھائیں، اور نہ اٹھانے سے خضوع مقصود ہو، خشوع خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا ہی افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ٹوپی کی طرف دھیان بٹ جاتا ہے، ٹوپی کی طرف دھیان چلا جاتا ہے بار بار، تو ایسی صورت میں نہ اٹھانا ہی ٹھیک ہے۔ نماز کی حالت میں رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب خیال کو مبذول کرے۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو نیچا سمجھ کر کے کوئی ایسا کام کرنا، مطلب کوئی ایسا معاملہ ہونا کہ جیسے نیچا سمجھ کر کے کیا جاتا ہے۔ جیسے بڑا کوئی شخص آتا ہے تو آپ کہتے ہو السلام علیکم، ہے نا، تو دل میں آپ ان کو بڑا سمجھتے ہو اور اپنے کو تھوڑا چھوٹا سمجھتے ہو۔ تو کبھی یہ سمجھنا دل میں ہوتا ہے اور کبھی یہ سمجھنا کوئی چیز کے اشارے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا،
تو یہ سب سے بڑا خضوع ہے نا۔ اور سجدہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک خضوع کی بات تھی تو میں نے بتا دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ پیشانی سے خاک چھڑانے یا گھاس چھڑانا یہ مکروہ ہے۔ خاک چھڑانا، خاک مٹی وغیرہ دھول وغیرہ لگ گئی ہو سجدے کی حالت میں، یا جو ہے گھاس چھڑانا یہ مکروہ ہے، جبکہ اس کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو، نماز میں خلل نہ ہو، پھر نہیں چھوڑانا چاہیے۔ جیسے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سجدے میں گئے اور دھول مٹی ہلکی پھلکی ہے وہاں پر زمین پر، تو ایسی صورت میں تھوڑی سی کنکری کبھی پیشانی پر آ جاتی ہے، تو اس کنکری کی وجہ سے دوبارہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سجدہ صحیح طور پر نہیں ہو پاتا ہے، جس سے واجبات مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کنکری آپ کو چبھتی ہے، تو جب اس کو ہٹا دیا جائے تب آپ کا سجدہ صحیح ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہٹانا واجب ہے۔ اگر واجب ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہٹانا واجب ہے، اور اگر سنت ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو ہٹانا سنت ہے، اور کوئی خلل نہ ہو تو پھر ہٹانا اور چھڑانا مکروہ ہے۔ اور تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی ہے، یعنی تکبر مقصود ہو تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بٹتا ہو تو حرج نہیں، اور نماز کے بعد چھڑانے میں مطلقاً کوئی مذائقہ نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں، بلکہ چاہیے یعنی چھڑانا ہی چاہیے، تاکہ ریا نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آنے پائے کہ میں جو ہے بہت بڑا نمازی ہوں، اس طرح آپ کے ذہن میں بات نہ آ جائے، کیونکہ شیطان ہمہ وقت اور ہر وقت جو ہے کوشش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنی عبادت کو ضائع کر دے، ختم کر دے، اور ریا سے جو ہے عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر آپ کو اس کی وجہ سے ریا آ رہا ہے، تو یہ جو ہے آپ گنہگار ہوں گے، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن ریا سے بچنے کے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، چھڑا لینا چاہیے اور ہٹا دینا چاہیے جو گھاس یا مٹی وغیرہ آپ کی پیشانی پر لگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں ناک سے پانی بہا تو اس کو پونچھ لینا بہتر ہے، یعنی ناک صاف کر لینا بہتر ہے، رومال وغیرہ یا کوئی چیز ہو یا ہاتھ سے ہی، اور زمین پر وہ گرنے سے بہتر ہے۔ اور اگر مسجد میں ہے تو ضروری ہے، کیونکہ مسجد آلودہ ہوگی، مسجد خراب ہوگی، چونکہ اس سے آدمی کو ایک گھن محسوس ہوتی ہے، ایک جو ہے نفرت والا معاملہ محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں پر آیتوں اور سورتوں اور تسبیحات کا گننا مکروہ ہے۔ نماز فرض ہو چاہے نفل ہو، دل میں شمار رکھنا یا پوروں کو دبانے سے تعداد محفوظ رکھنا، پوروں کو دبانا یعنی انگلی کا اگلا حصہ ہلکا سا دبا دینا، جہاں رکھے ہو وہیں ہتھیلی پر، چونکہ انگلی کے جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی 3 انگلی کس پر؟ کلائی پر رہتی ہے، ہتھیلی کے پیٹھ کے پیچھے، اس کے بعد کلائی کا حصہ ہے اس پر رہتی ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا ایک کو دبائیں، ایک پڑھا آپ نے تو دوسرا پڑھا تو دوسرے کو دبائیں، تیسرا پڑھا تو ہلکا سا تیسرے کو دبائیں، چوتھا پڑھا تو جو آخری والی چھوٹی انگلی کلائی کے نیچے کے حصے میں آپ باندھ لیے ہیں تو اس کو ہلکا سا دبائیں، پھر انگوٹھے کو دبائیں، تو اس طرح سے 5 مرتبہ ہو گئے، ہے نا۔ اور سب انگلیاں بطور مسنون اپنی جگہ پر ہو، یعنی جس طرح ہے اسی طرح اپنی جگہ پر ہی ہو، لیکن ہلکا سا دبائیں تو آپ کے ذہن میں بات آئے کہ ہاں یہ 1 مرتبہ ہوا یا 5 مرتبہ ہوا یا 4 مرتبہ ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر خلاف اولا ہے کہ دل دوسری طرف متوجہ ہوگا اور زبان سے گننا مفسد نماز ہے۔ زبان سے گننا یہ کیا ہے؟
مفسد نماز ہے۔ زبان سے آپ کہو گے 1 2 3 4، تو چونکہ نماز کی حالت میں جو جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اسی کو پڑھنا ہے، اور 1 2 3 4 یہ نماز کے باہر کی چیز ہے، اور جو بھی بیرون نماز کے باہر والی چیز آپ کہیں گے تو ایسی صورت میں کلام میں داخل ہو جائے گا اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔